خالد خورشید مینس پورا گلگت بلتستان کا ہم سب کا نمائندگی خالد خورشید کر رہے ہیں. زمان پر میں نے حاضری دی ہی وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اگر میری ضرورت پڑے تو مجھے اگر لیڈرشپ بلا لے تو میں فوراً ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا. نوٹیفائڈ جو چیف منسٹر کی کوآرڈینیٹر ہم 6 ہیں, 2 اسپیشل ملا کے 8 کوآرڈینیٹر ہیں. باقی جو کوآرڈینیٹر ہے وہ ظاہر میں بھی اپنی طرف سے کوآرڈینیٹر بنا لوں. مجھے خود ہی رونا ہے کہ بھئی آپ جب ایک پارٹی میں اسٹرگل کرتا ہے بندہ, اینڈ ٹائم انتخابات میں آ کے پھر آپ کی نظر سے وہ ختم ہو جاتا ہے. لینڈ ریفارمز ہونا ضروری ہے کہ قانون سازی ہمیں ہونا چاہیے یہاں پہ. اگر قانون سازی ریگولیشن میں ہم نہیں آئیں گے, قانون کے ایمبٹ میں ہم لوگوں کو لے کے نہیں آئیں گے, پھر تو مسئلہ رہ جائے گا اس میں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, گلگت بلتستان حکومت, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ آج کل مین اسٹریم میڈیا میں موضوع بحث ہیں. زمان پارک میں سیکیورٹی نہیں دی, اور اس کے بعد آج پھر سیکیورٹی دی, مطلب عمران خان کی سیکیورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج جو صبح مختلف ٹی وی چینلز پہ پھر وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی جی عمران خان کے کانوائی کے ساتھ ہے, نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑے سوالات نیشنل میڈیا میں وفاقی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے, جو کہ نیشنل میڈیا نے اس کو اس طرح کور کیا. آج کے پروگرام میں اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں گے کچھ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے. گلگت بلتستان کا ایک بہت برننگ ایشو ہے, اور کچھ پارٹی کے اندر جو تنظیم سازی ہے اس حوالے سے بات کریں گے, اور حکومت سازی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے مہمان جو ہیں وہ تعلق ان کا پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اسی لیے سارے سوال بنتے ہیں. اور مرکزی گلگت بلتستان کے قائدین میں سے ہے, بلکہ اولین قائدین میں سے بھی ان کا تعلق ہے. تقی حکم زیادہ بلتستان سے ان کا تعلق ہے, اور کوآرڈینیٹر ہیں گلگت بلتستان گورنمنٹ میں. سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. پہلے چلتے ہیں ذرا وفاق کی طرف, کیونکہ ہماری حکومت ساری بیٹھی ہوئی ہے وفاق میں. خالد خورشید صاحب کافی موضوع بحث ہیں, تو ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں, میں چونکہ سوال میرا تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن بتانا ضروری ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اس تاثر کی نفی کی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی بھی پولیس آمنے سامنے آ گئی, پنجاب پولیس کے یا فیڈرل پولیس کے, تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں تھی. تو بہرحال یہ نہیں تھی. اب ایک ٹائم سے جو کارروائی آ گئی اسلام آباد عدالت پیشی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی, ادھر بھی خالد خورشید, تو گلگت بلتستان کے کیا مسائل کم ہیں؟ آپ کی لیڈرشپ جا کے وفاق میں بیٹھ کے صرف عمران خان کی خدمت کر رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, عوام کہہ رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں ظاہر بات خان صاحب, جو ابھی آپ دیکھو پورے ملک کا صورتحال جب سے رجیم چینج ہوا ہے, نہ صرف گلگت بلتستان کی پورے پاکستان میں ایک ہیجان سی کیفیت ہے. تو خان صاحب پاکستان کا سب سے ہر دل عزیز لیڈر ہے پاکستان کا, اور تحریک انصاف دے پاپولیرٹی ریٹ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پاپولر اس پہ دیکھا جائے تو اسکیل پہ خان صاحب کا, تحریک انصاف کا. اور جس طریقے سے اس وقت خان صاحب کے اوپر ہر منٹ میں ہر گھنٹے میں کیسز بنتے جا رہے ہیں, ایک لحاظ سے مظلوم بھی ہے خان صاحب. اور جس انداز سے حکومت سے ان کو باہر کیا گیا, اور اس پہ بھی حکومت ہمارے پاکستان کے عوام کی, ایون گلگت بلتستان کے عوام کا ایک سوال ہے ہمارے جو اصلی جو حکمرانوں سے. تو خالد خورشید وزیر اعلیٰ ہیں گلگت بلتستان کے, اور وہ صوبائی صدر بھی ہیں, اور ساتھ CAC کے ممبر بھی, کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. اور اس وقت جو پورے پاکستان میں, کیونکہ چیف منسٹر اس کے ساتھ ایک کنوائے, سیکیورٹی کے کنوائے بھی جاتی ہیں, تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو سیکیورٹی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ میڈیا میں وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. تو ان کا رہنا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے؟ اگر آپ ہوتے چیف منسٹر بھی آپ نہیں, لیڈرشپ کے ساتھ دیکھو نا, لیڈرشپ کے ساتھ جب دیکھو نا, ہر وقت ایک کسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنا لائلٹی آپ نے دکھانا ہوتا ہے. تو یہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ خالد خورشید نے اپنی لائلٹی خان صاحب کو دکھایا. کہ خالد خورشید مینس پورا گلگت بلتستان کا ہم سب کا نمائندگی خالد خورشید کر رہے ہیں. تو اس وقت گلگت بلتستان کو خان صاحب کے سامنے, پورے پاکستان کے سامنے ایک لائل قوم کی طرح کہ حیثیت سے مانا جاتا ہے. صحیح. آپ بھی تو پرانے بانی رہنماؤں میں ہیں PTI کے, آپ گلگت میں بیٹھے ہیں, جبکہ آپ کی ضرورت کیا اسلام آباد میں یا لاہور میں نہیں تھی؟ نہیں, اگر مجھے لیڈرشپ بتا دیتے, مجھے وہاں پہ بلسان میں تھا اس کے اردو میں, تو ابھی نجیب مجھے
کام سے میں یہاں پہ گلگت آیا ہوں اور اس لیے میں گلگت بیٹھا. اگر میں پچھلے دفعہ مجھے جب بلایا ہم گئے تھے زمان پر میں نے حاضری دی ہی وہاں پہ. ٹھیک ہے جی, اگر میری ضرورت پڑے تو مجھے اگر لیڈرشپ بلا لے تو میں فوراً ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا. صحیح. آپ کوآرڈینیٹر ہیں اور اس گورنمنٹ میں بے شمار کوآرڈینیٹرز ہیں, آپ ماشاءاللہ بڑی مراعات لیتے ہیں, تو کوئی کام شام بھی آپ کرتے ہیں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں, صرف آپ کی نہیں. دیکھو تو پہلی بات یہ صاحب یہ مس پرسیپشن ہے لوگ پہ جو کہ بے شمار کوآرڈینیٹر, ایسی بات نہیں. کوآرڈینیٹر 2 اسپیشل کوآرڈینیٹر اور 6 کوآرڈینیٹرس گورنمنٹ کے. اچھا. ہاں 6. تو اسپیشل کوآرڈینیٹر شمس الدین صاحب اور نوشاد عالم صاحب. چلو نام جو بھی دیں, لیکن جو اس طرح ان الیکٹڈ آپ بہت سارے ہیں, یہ ان کی تو بڑی تعداد ہے نا. نہیں جو گورنمنٹ کا جو نا باقاعدہ نوٹیفائڈ جو چیف منسٹر کی کوآرڈینیٹر ہم 6 ہیں. 2 اسپیشل ملا کے 8 کوآرڈینیٹر ہیں. باقی جو کوآرڈینیٹر ہے وہ ظاہر میں بھی اپنی طرف سے کوآرڈینیٹر بنا لوں. ٹھیک. کہ ابھی تو یہاں کے محلے میں بھی جب کمیٹی بنتی ہے تو ہمارے وہاں پہ کوآرڈینیٹر کا نام دیا جاتا ہے. اچھا جی ہاں, یہ حصہ تک جنرل ہو چکا ہے. تو اور مراد کی آپ بات کر رہے تھے. مراد تو میرے لیے تنخواہ تو 1.5 لاکھ تنخواہ ہے میری, جو 6 کوآرڈینیٹر کے ہیں ان کے 1.5 لاکھ تنخواہ. تو آپ کی جو تنخواہ اس دفعہ نہیں بڑھی ہے, جو جس میں تمام ممبران اسمبلی کی بڑھائی گئی ہے, بلکہ ایریاز کے ساتھ بڑھائی گئی ہے, اس میں نہیں ہمارے تو پچھلے مارچ میں کم کر دی گئی تھی اور ابھی 1 مارچ سال ہو گئے. آپ تو پارٹی کے پھر پرانے رہنما ہیں, آپ کے ساتھ پھر ظلم ہوا ہمارے حساب سے. بس دیکھیں جی, میں اس کو ظلم بھی نہیں کہوں گا, شاید حسن نظر میں کمی ہو, صحیح, حسن انتخاب میں کمی ہو, شاید ظلم نہیں. تو آپ میں تو نہیں کہوں گا. ماشاءاللہ نہیں خیر اچھی بات, خوبصورت بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ ویسے آپ کا ایک زمانے میں بڑا کلوز تعلق تھا, اب وہ ہے کہ نہیں, وقت کے ساتھ آپ بھی دور ہو گئے یا نہیں اب تو خیر ذمہ داریاں جب حکومت بن گئی, خان صاحب پرائم منسٹر پہ لیبل پہ آ گئے, پرائم منسٹر بن گئے, اس کے بعد یہاں پہ الیکشن ہوا, پھر حکومت سازی ہو گئی, تو وہ ذمہ داریاں پھر تقسیم ہو جاتی, پھر وہ ہیرارکی بن جاتی. تو اب اس ہیرارکی میں نہیں ہوں آج کی ڈیٹ تک کہ میرے خان صاحب کے ساتھ رابطے نہیں, البتہ اس کے بعد جو 2nd 3rd ٹیئر کے لیڈرشپ کے ساتھ رابطے ہیں. صحیح. پی ٹی آئی کو لانے میں جن لوگوں کا یہاں پہ کردار ہے ان میں ایک آپ بھی ہیں. جی میرے ٹھیک. تو یہ کتنا عرصہ مطلب آپ کا تعلق رہا, اس کے بعد پھر نئے لوگ آ گئے, ظاہر ہے پھر آپ جیسے بہت سارے آؤٹ ہو گئے, اور پھر حتیٰ کہ آپ کو ٹکٹ تک بھی نہیں دیا گیا. تو یہ ہر پارٹی میں اگر اس طرح ہوگا, آپ کی پارٹی میں بھی ہوگا, تو پھر فرق کیا ہوگا دوسری اور آپ کی پارٹی میں؟ بس سر یہ ہماری بدقسمتی, پورا سیاست کا بدقسمتی ہے. پارٹی کسی اور سے چلواتے ہیں, جب انتخابات آتے ہیں تو کسی اور انواع اقسام کو لے آتے ہیں. میں 22 جنوری 2015 کو میں نے شمولیت کی تھی تحریک انصاف میں. تو 2020 تک الیکشن تک, انتخابات تک ہم پارٹی عہدیدار تھے, اور اپنا جو بھی ذمہ داری تھی ہم نے پارٹی کو انتخابی سیاست میں لے آئے. 2015 میں الیکشن ہوا تو اس میں بھی ایکٹیولی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, میں نے اور دوستوں نے بھی, اور 2020 میں بھی. یہ اسی سلسلے کے ایک سلسلہ ہے کہ 2020 میں انتخابات ہو گئے, پارٹی جیت گئی اور آج حکومت بن گئی ہے. آپ سینئر ترین پولیٹیشینز میں بھی ایک ہے نا, پڑھے لکھے بھی آپ ہیں. جی آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھا ہے. جی الحمدللہ. اور آپ نے 88 سے جی بالکل آپ پولیٹکس میں ہیں. تو یہ چیزیں ویسے میں جنرلی پوچھ رہا ہوں, کسی بھی جماعت میں ان چیزوں کے حوالے سے جب کوئی معیار بنتا ہے تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. نہیں اسی لیے ہماری سیاست کہاں پہنچے اب اس میں پورے پاکستان ملک میں دیکھیں, جب ملک میں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا, گلگت بلتستان میں نہیں دیکھا جاتا, بلتستان کی سیاست کہاں پہنچے. صحیح. یہ تو ہم تو یہ مجھے خود یہی رونا ہے کہ بھئی آپ جب ایک پارٹی میں اسٹرگل کرتا ہے بندہ, جب اینڈ ٹائم انتخابات میں آ کے پھر آپ کی نظر سے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ پھر دوسرے انواع کے لوگ آ جاتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری سیاست کی, بدقسمتی جس کی وجہ سے عوام سفر ہو جاتے, پارٹیاں سفر ہوتی, اس سیاست سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. صحیح. لینڈ ریفارمز کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک سوال آپ سے آخری میں, جو ہمارے گورنر تھے سابق راجہ جلال صاحب, ان کے آپ بہت قریب تھے. جی جی. تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ان کو چلانے میں بھی آپ کا بڑا کردار تھا, اور اس دوران جو پارٹی کے اندر کافی معاملات چل رہے تھے, یعنی مخالفت ہو رہی تھی اس حکومت کی, اس کے پیچھے بھی آپ تھے نہیں تھے؟ کس کی مطلب جو پارٹی کے اندر ایک طبقہ بنا تھا, ایک گروپ بنا تھا, وہ گروپ, ہاں, جب تک گورنر تھے تب کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے بعد سے تو ظاہر ہے آپ کا پھر, تو اس وقت چونکہ آپ گورنر راجہ جلال کو انفلوئنس کرتے تھے, اور وہ جا کے پارٹی کے اندر انہوں نے اپنا ایک گڑھ بنایا ہوا تھا, تو اس کے پیچھے آپ تھے, یہ الزام ہے میرے اوپر؟ جی نہیں, میں اس کی بالکل تردید کرتا ہوں. گورنر بننے کے بعد میرا راجہ جلال کا سیاست کے حوالے سے ہماری کوئی مشاورت نہیں رہی.
صحیح. جب تک گورنر بن گیا 1 سپٹمبر کو حلف لینے کے بعد میرا ان کا سیاسی حوالے سے کوئی میں ان کی مشاورت میں نہیں رہا، نہ میں نے ان کو مشورہ دیا. اچھا. اور جو کچھ ہوا اب یہاں کی گورنر ہاؤس میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. مجھے اس چیز کا کوئی علم بھی نہ وہ مجھے علم میں رکھنا چاہتے تھے، نہ میں علم مجھے جو نا معلومات رکھنا میں خود چاہتا تھا. تو میں اس کو بالکل تردید کرتی ہوں، بالکل جھوٹی خبر ہے. میرا بالکل اس میں حلفاً میں کہتا ہوں میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. صحیح. تاکہ صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیے بلکہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ ایک کنفرنٹریشن کی صورتحال پی ٹی آئی کی اس وقت اداروں کے ساتھ ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ ہے، تو مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پارٹی آگے جا کے اگر صرف گلگت بلتستان کی بات کریں تو ان کا مستقبل یہاں پہ کیسا ہے؟ اب دیکھیں جی، پاپولیرٹی بھی تو کون کرتا ہے حکومت پاکستان کے اندر. لوگوں کی پاپولیرٹی پہ خان صاحب بہت پاپولر لیڈر ہیں، اور جہاں بھی ایوانوں میں جس فورم پہ بھی آپ ان کو خیال رکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ پاپولر لیڈر ہے. عوام کا جو سوچ اور فکر کے مطابق، رجحان کے مطابق ان کو خان صاحب کا جو رسپیکٹ ہے اس کو احترام کرنا پڑے گا. صحیح. اگر خان صاحب کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک طرف، کیا گلگت بلتستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو لوگ ووٹ دیں گے؟ اگرچہ ان کی کارکردگی جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، 6 مہینے سے اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ہوا. دیکھیں جی، وہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہونا یہ خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. خان صاحب کا نیریٹو کے ساتھ لوگ ہیں. خان صاحب کی پاپولیٹی جو پاکستان میں، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، آپ آگاہ ہیں اس سے. گلگت بلتستان میں بھی خان صاحب پاپولر ہے، لیکن اسمبلی میں اجلاس نہ ہونا، نہ بلانا، یہ خان صاحب سے اس کو کوئی تعلق نہیں. یہ تو ہے لوکل ہمارے جو لیجسلیچر ان کی ہے، اسپیکر صاحب کی ذمہ داری بنتی کہ وہ جو وہاں پہ اجلاس بلائے. اس سے خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں، پتہ ہی نہیں. پارٹی کے اندر تنظیم سازی بھی نہیں ہو پا رہی ہے. بالکل اس سے پارٹی سفر نہیں کر رہی ہے. وہ ظاہر بات ہے، وہ تو سفر تو کر رہے، لیکن ہمارے جو کیا ہوتے تھے نا، منظم ہونا تھا، جو آپس میں جو رشتہ تھا تنظیم کے، جب تنظیم سازی ہو جاتی ہے تو ذمہ داریاں مل جاتی لوگ، تو اس حساب سے ان کا ایکٹیویٹی بڑھ جاتی تھی، لوگوں کا رابطہ رہتا تھا. اس میں فقدان ہے، اس میں کبھی میں خود محسوس کروں، لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں. انشاءاللہ بھی دیکھیں، کیونکہ پھر جو رجیم چینج کے بعد پھر جو ہمارے لیڈرشپ بھی بہت زیادہ مصروف رہے، سینٹرل لیڈرشپ بھی اور جو صوبائی لیڈرشپ بھی بہت زیادہ مصروف رہے. اس وجہ سے پھر اس کی طرف توجہ بہت زیادہ نہیں دے سکتے. صحیح. اسمبلی کا اجلاس 6 مہینے سے نہ ہونا، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کیونکہ ایک کہانی جو یہاں پہ زبان زد عام ہے وہ ڈپٹی اسپیکر والا ایک معاملہ چل رہا ہے، تو کہیں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا ہے. تو آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، اگرچہ زیادہ امید تو مجھے نہیں ہے کہ آپ مجھے انفارمیشن دیں گے، لیکن پھر بھی یہ تو طے ہے نا کہ بلتستان ورسز شاید ایک اور گروپ، کوئی اس طرح کی کہانی چل رہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو مجھے کچھ علم نہ، مجھے اس حوالے سے کسی سے بات ہوئی میری، نہ میں اسمبلی کا ممبر ہوں، نہ مجھے وہ بتاتے ہیں، نہ میں نے کوشش کی ان سے اس حوالے سے پوچھنے کا. میرے لیے یہ کوئی اسپیکر کون بنتا ہے، ڈپٹی اسپیکر کون بنتا ہے، بحیثیت ورکر لیڈرشپ کا جو بھی فیصلہ ہو میرے لیے قابل قبول ہوگا. لیکن مجھے اس حوالے سے میں جو نا معلومات نہیں رکھتا، بالکل زیرو معلومات میرے پاس اس وقت. صحیح. یہ لینڈ ریفارمز آج کل یہاں پہ سی ایم سیکریٹریٹ میں ایک سیل بھی بنا ہوا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، میٹنگز بھی ہیں. غالباً آپ بھی کہیں شریک ہوئے ہوں گے اس طرح کی ایک میٹنگ میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کام آگے بڑھ رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ نہیں آپ کے ذہن میں کوئی اور چیزیں بھی ہیں؟ دیکھیے جی، میرے صاحب میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے اس پہ قوم کنسنسس پہ آ جائے، اس پہ قانون سازی ہو جائے. ہم کب تک قانون سازی سے بھاگتے رہیں گے؟ ایک وقت ہم کہتے جی ہمیں قانون سازی کا حق دیا جائے، ہمارے قانون ہم خود بنائیں گے. ایک دفعہ ایک بہت بڑی لانگ سٹرگل ہے، اس کے بعد پھر یہ اسمبلی بنی. تو ابھی جب قانون سازی ہو رہی اور یہ لینڈ ریفارمز کی قانون سازی بھی عوام کی ڈیمانڈ پہ ہو رہی، میں یہاں پہ بھی جس پہ جو بات کروں، میں حکومت کی نمائندگی کی حیثیت سے میں نہیں بتا رہا ہوں، میں انڈیویجولی ایک سن آف سوائل ہوں، میں درد رکھتا ہوں، میں ایک ایکٹیوسٹ ہوں، لہٰذا میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ابھی جو زیرو ڈرافٹ ہمارے پاس آئے ہیں تو اس میں اگر اچھی باتیں آنی چاہیے، لوگ اسی حساب سے تبدیلی اس میں آ سکتی ہے. لیکن لینڈ ریفارمز ہونا ضروری ہے کہ قانون سازی ہمیں ہونا چاہیے. یہاں پہ اگر قانون سازی ریگولیشن ہم نہیں آئیں گے، قانون کے ایمبٹ میں ہم لوگوں کو لے کے نہیں آئیں گے، پھر تو مسئلہ رہ جائے گا اس میں. آپ مجھے بتائیں کون سا صحیفہ ہے جس کے تھرو ہم جو لوگوں کے مسئلے حل کر لیں؟ قانون سازی تو ہونی چاہیے. اور یہ بہت اچھا قدم ہے، اچھا انیشیٹو لیا ہے. گو کہ میں بلتستان میں کمشنر صاحب کی اس میں ایک میٹنگ میں 2 میٹنگ میں گیا ہوں، اس سے علاوہ میرا کوئی نہیں، لیکن میں نے پڑھی ہے ڈرافٹ. اچھا. اس میں
اس میں چینجنگ لا سکتے، اس میں امینڈمنٹ لا سکتے، اس میں مزید چیزیں آپ دے دیں، اسی لیے تو مشاورت چل رہا ہے نا کہ اس حد پہ مشاورت میں جو ہے کسی بھی قانون ساز کے حوالے سے قانون سازی نہیں، کیا آپ یہ اس پہلی بات دفعہ سے اپوزیشن کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز کے حوالے سے جو کام اس وقت ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے، یہ اسمبلی کا کام ہے، یہ ادھر ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو اس پہ جو بڑا غصہ آتا ہے ایسے باتوں سے. اچھا، مجھے یہ بتائیں ایڈمنسٹریشن نے کدھر کیا یہ کام؟ دیکھیے آپ قانون سازی کرتے ہیں جو فائنل بھی قانون سازی کے لیے اسمبلی میں لے جاتے ہیں، ڈرافٹ بتانا اس کی نوک پلک جو نا جزیات طے کرتی، یہ تو بیوروکریسی نہیں کرنا ہے. لا ڈپارٹمنٹ اسی دیکھو لیڈ سی ایم کر رہا ہے، سی ایم نے کمیٹی تشکیل دی، اپنا سیکرٹری جو چیف منسٹر اس کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا، وہاں پہ ایک سیل بنایا سی ایم سیکرٹری میں، وہاں سے یہ آئیڈیا فلوٹ ہو چکا ہے، اس میں جزیات طے ہو چکی، مختلف اسٹیک ہولڈر کو لے کے آئے انہوں نے، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے سینئر بھی تھے موجودہ بھی، سب کو لے ایک زیرو ڈرافٹ بنایا، زیرو ڈرافٹ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ تو یہ تو میں کہتا ہوں یہ تو جاہل لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی قانون سازی کا کام قانون سازی ہے کیا یہاں؟ یہ تو قانون سازی تو ہی ہو نہیں رہے نا، یہ تو ڈرافٹ بن رہا ہے، قانون سازی کے لیے ڈرافٹ بن رہا ہے. جب ڈرافٹ بنے گا قانون ساز وہاں پہ چلے جائے گا، لا ڈپارٹمنٹ کا پاس چلا جائے گا، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی، پھر کیبنٹ میں جا کے پھر اسمبلی میں جائیں گے، تو پھر جو نا آپ کے جو ممبران اسمبلی کے پاس ہے وہ دیکھے گا، پاس تو انہوں نے کرنا ہے، ابھی تو بنی نہیں، یہ تو ڈرافٹ ہے، زیرو ڈرافٹ. حفیظ صاحب کے زمانے میں 80-20% کچھ اس طرح کا کچھ تھا، تو کیا اس دفعہ کا جو زیرو ڈرافٹ جس کو آپ نے کہا اس میں کوئی اس طرح کا پروپورشن ہے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اسی جو نا 80 اور 20 پہ بھی 80-20 پہ اتفاق ہوا تھا، میرے خیال میں کافی وقت اتفاق، اس پہ بھی آ گئے لوگ، آ گئے جلسہ جلوس کے اس کے خلاف بھی ہو گئے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا اس پہ. لیکن ابھی یہاں پہ تو 100% دے رہے ہیں نا، 100% دے رہے ہیں. ابھی ڈرافٹ بنایا، ڈرافٹ بنا کے اس کو آپ ہم سب کے سامنے ہیں، اس میں مشاورت ابھی جاری ہے، مشاورت جب ہوگا مکمل ہوگا پھر اسمبلی کے پاس چلے جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسمبلی والے باہر الیکٹڈ باہر بیوروکریسی کے، یار خدا کو مانو یار، اللہ اس طرح تو ظلم گئے، کس طرح آپ جو مس گائڈ کرتے لوگوں کا. ٹھیک، مطلب آپ نے کہا کہ 80-20 بھی نہیں ہے، اس دفعہ 100% ہی دے رہے ہیں، مشاورت اس طرح ہو رہی ہے. مشاورت دیکھو نا ڈرافٹ یہ بنا ہے نا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں نا، جب یہ قانون بندوبست بن رہا تھا، قانون بندوبست بن رہا تھا جموں کشمیر میں 1887 سے سٹارٹ ہوا، اس وقت بھی یہی 14 لوگوں کی طرف ریزنمنٹ تھا وہاں پہ. اگر اس قانون بندوبست بننے کے بعد آپ اور مجھے ملکیت ہوا نا، ہمارے یہاں ملکیت کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، آپ اور یہ زمین آپ اور میری ملکیت نہیں تھی. صحیح. یہ تو قانون بندوبست میں دیا ہے جی، آپ اور میری ملکیت، پرسنل ملکیت. ٹھیک، آخری سوال یہ بتائیے کہ آپ کا حلقہ اچھا خاصا تگڑا حلقہ ہے جس کے اندر بڑے ہیوی ویٹس ہیں، آپ کیا نیکسٹ آپ کا جو ٹینیور ہوگا یا الیکشن جس میں ہوگا اس میں آپ الیکشن لڑیں گے، کنٹیسٹ کریں انشاءاللہ گے؟ لڑیں گے، بالکل لڑیں گے. یا پھر اسی طرح کوئی کوآرڈینیٹر والی نہیں سے لڑیں گے، پارٹی کے ساتھ ہوں، تحریک انصاف کے ملے نہ ساتھ. ملے ٹکٹ میں ابھی تو ٹکٹ میں نے اپلائی کرنا ہے، میں کینڈیڈیٹ ہوں پارٹی کی طرف سے، اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا. صحیح، پارٹی نے ٹکٹ دیا تو آپ لڑیں گے، ویسے نہیں دیا تو بس دیکھا جائے گا، اس وقت فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ تقی صاحب، تھینک یو، بڑی مہربانی. بہت شکریہ پروگرام بنا کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.